ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی کلام نہیں کیا، چہرے ننگے ہیں ان کے، آدھے آدھے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النور کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ان آیات کے شان نزول کے بارے میں جان لیجیے۔ کچھ تو ہم نے سورت کے آغاز میں ہی یعنی رکوع نمبر 1 سے پہلے ہی سمجھ چکے تھے ہم الحمدللہ کہ یہ پوری سورت کا شان نزول کیا ہے۔ اب جو رکوع نمبر 2 یعنی اس رکوع کی 10 آیات جو ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح البخاری شریف میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ جس بیوی کے نام کا قرعہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق کی طرف جب قصد کیا، بیویوں کے نام قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے گئے۔ اب وہاں پر جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی کی، وہاں سے واپس آئے، اچھا اتفاقاً ہوا ایسے کہ پورے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بنی مستلق میں سب سے زیادہ تعداد منافقین کی شامل تھی مسلمانوں کی جماعت میں۔ فرماتی ہیں کہ ہوا ایسے، ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا تھا یعنی اسٹے کیا ہوا تھا، اور میں اپنے ہودج میں تھی۔ مجھے حاجت ہوئی، میں قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب فرماتی ہیں کہ اس وقت میری عمر بھی چونکہ ان کی کم تھی اور وزن بھی بہت کم تھا، بڑی دبلی پتلی سی خاتون ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ وزن تو اتنا زیادہ نہیں تھا، میں ہودج میں بیٹھتی اور کچھ لوگ اٹھا کر اس کو سواری پر رکھ دیتے اور ایسے ہی اتار دیتے۔ میرا وزن بالکل کم تھا، انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ فرماتی ہے کہ جب میں اپنی ہودج میں نہیں تھی، میں قضائے حاجت کر کے واپس لوٹی اور گلے میں دیکھا تو ظفار کے نگینوں والا ہار تھا میرے گلے میں، لیکن اس وقت وہ موجود نہیں تھا، یعنی وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تھا۔ کہتی میرے ذہن میں آیا کہ شاید جہاں پر میں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوں وہاں پر گرا ہو، میں وہاں پر جا کر تلاش کرتی ہوں۔ وہاں گئی، وہاں پر تو نہیں ملا، تلاش کرتی رہی۔ جب واپس آئیں جہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا لشکر کے پاس، تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ جگہ بالکل خالی ہے، سب کے سب لوگ جا چکے ہیں۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے نیچے سے ان کو وہ ہار تو مل گیا، لیکن لشکر سارا جا چکا تھا۔ بڑی پریشان ہوئی اور پھر سوچا کہ جب مجھے میرا ہودج دیکھیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے تو آئیں گے، اسی لیے جہاں پر پڑاؤ کیا ہے نا، جو رستہ ہے اس کا، میں اس رستے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ جیسے ہی وہ آئیں میں ان کو مل جاؤں۔ اب کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، یعنی میں نیند کے آغوش میں چلی گئی، سو گئی میں۔ اور حضرت صفوان بن معطل، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آتے اور جس جگہ پر بھی لشکر پڑاؤ کرتا وہاں پر وہ دیکھتے کہ چیزیں اگر کوئی رہ گئی ہیں مسلمانوں کی تو وہ اٹھا کر لے آتے۔ اب یہ واقعہ جو ہے حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حجاب کے حکم سے پہلے تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ جب قریب آ کر دیکھا تو پہچان گئے اور اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات ادا کیے بلند آواز سے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کلمات کو سنا تو ان کی آنکھ کھل گئی، فوراً سے اپنی چادر کو سیدھا کیا، اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بات نہیں کی، کوئی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئی، کس طرح سے رہ گئی۔ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بیٹھ گئی۔ پورے سفر، حضرت عائشہ فرماتی ہے، پورے سفر میں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی کلام نہیں کیا، صفوان بن معطل نے بھی نہیں کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کا لشکر جو کہ وہاں سے اب جا چکا تھا، اب شدید گرمی کی وجہ سے ایک اگلی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں ابھی دوپہر ہی کا وقت تھا کہ ہم بھی ان کے ہاں ان کے پاس جا پہنچے، مل گئے ان کو۔ اب انہیں دیکھتے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے باتیں بنانا شروع کر دی اور الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عائشہ یا پھر حضرت صفوان بن معطل ان دونوں کے درمیان کوئی غلط جو ہے وہ حرکت ہے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑی گراں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب سفر سے واپس آئے تو ہوا یہ کہ میں بیمار ہو گئی اور تقریباً 1 مہینہ میں بیمار رہی۔ مجھے معلوم نہ تھا اس ساری خبر کے بارے میں بالکل بھی، میں تو بیمار تھی، اپنے گھر پر ہی تھی۔ ہاں البتہ میں یہ محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح پہلے میری بیماری کے دنوں میں محبت اور ہمدردی نچھاور کرتے تھے، وہ حالات نہیں رہے ہیں۔ کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور سلام عرض کرتے اور پھر حال پوچھتے اور بس چلے جاتے، مزید کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ طبیعت میری کچھ سنبھلی تو ایک دن مستہ بن اساسہ کی والدہ سلمہ کے ساتھ میں اپنی قضائے حاجت کے لیے گئی، چونکہ اس وقت میں گھروں میں واش رومز نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگ جیسے آج بھی اگر ہم مختلف گاؤں میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی ہیں کہ جو گھروں میں واش روم نہیں ہے اور قضائے حاجت کے لیے وہ باہر جاتے ہیں۔ فرماتی ہے میں ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی تو واپسی پر ان کا پاؤں ان کی چادر میں جب الجھا تو انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ اس شخص کو کیوں کوستی ہیں، کیوں بد دعا دیتی ہیں ہلاک ہونے کی، جو کہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے اور ایک اچھے صحابی ہیں۔ فرماتی ہیں بھولی لڑکی، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے؟ کہتی ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ساری خبر بتائی اور بتایا کہ مستہ نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے اور وہ بھی اس خبر کی تائید کر رہا ہے۔ کہتی ہیں تو بہت پریشان ہو گئی، بیمار میں پہلے سے تھی، اب بیماری میں کچھ افاقہ ہوا لیکن کمزوری تھی بہت، جب ٹینشن لی تو مزید میری طبیعت بگڑ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت دے دی۔ وہ آئی اور اپنی والدہ سے جب یہ ساری بات کہی تو والدہ نے تسلی دینے کے لیے صرف اتنا ہی کہا کہ میری بیٹی جہاں پر اتنی زیادہ بیویاں ہوں ایک شوہر کی یعنی سوکنے بھی ہوں تو وہاں پر ایسے معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فرماتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، اس معاملے میں مسلمانوں نے بھی حصہ لے لیا اور لوگوں نے اتنا پرچار کر دیا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ فرماتی میں تو روتی رہی مسلسل، میرے والدین پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو رو رو کر اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ کہتی میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے، تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک انصاریہ ہمارے گھر میں آئیں، جب آئیں حالات پوچھے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں، میری والدہ اور میرے والد محترم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب پریشان تھے، رو رہے تھے، کتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو آپ گناہگار نہیں ہیں، آپ کو کوئی قصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بے گناہی ثابت کر دیں گے، اور اگر آپ کا کوئی قصور ہے، کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بالکل خشک ہو گئے، ایسے جیسے میں کبھی روئی ہی نہیں تھی، اور میں نے کہا کہ میرا اور آپ کا معاملہ تو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں یعنی یوسف کے باپ اور یوسف کے بھائیوں جیسا ہے۔ اگر میں
सच बोलती हूँ तो तब भी आप इसको सच ना जानेंगे, हालांकि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ। और अगर मैं झूठ बोलती हूँ तब आप इसको सच जानेंगे, लेकिन अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैंने ऐसी कोई कसूर या कोई गलती नहीं की है। फरमाती है, मैंने कहा कि मेरा और आपका मामला तो यूसुफ के बाप और भाइयों जैसा है। फसब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून। अब मैं अल्लाह ताला से ही मदद मांगती हूँ उस पर जो आप सब लोग कह रहे हैं। कहती मैं करवट बदल कर लेट गई कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। सख्त सर्दी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती ना अक्सर, तो सही बुखारी शरीफ में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पसीना आप सल्लम की पेशानी पर आ जाता और काफ़ी तबीयत जो है वो यानी हालत जो है नॉर्मल नहीं रहती थी उस टाइम में जब वही आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पसीना तारी हो गया। जब ये वही की कैफियत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरीयत कुरान में नाजिल फरमा दी। कहती है मैं तो खुशी से झूम उठी और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मेरे तो जहन में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेगुनाही का सबूत दे देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला अपने कलाम में यानी कुरान पाक में मेरी बेगुनाही का सबूत देंगे। और पूरी 10 आयतें यानी ये पूरा दूसरा रुकू अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेगुनाही में नाजिल फरमाया। अब कहती है मेरी वालिदा ने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें। कहती मैंने कहा मैं अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो उस ज़ात का शुक्र अदा करूँगी कि जिसने कुरान में मेरी बेगुनाही का सबूत नाजिल फरमाया है। अब हम तर्जमा को पढ़ लेते हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो जाऊ वो लाए हैं बिल इफ्की बुहतान बांधकर यानी झूठ बांधकर, और उसबतुन वो एक जमात है, मिनकुम तुम ही में से, ला तहसबूहु ना तुम गुमान करो उससे, शर्रन के वो बुरी है, लकुम तुम्हारे लिए, बल्कि हुआ वो तो खैरुन बहुत ही बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, लिकुल्लि इम्रिइन लिकुल्लि हर एक के लिए, इम्रिई शख्स, लिकुल्लि इम्रिइन हर शख्स के लिए है, मिनहुम उनमें से, माँ जो इक्तसबा उसने कमाया, मिनल इस्मी गुनाह में से, वल्लज़ी और वो शख्स के जिसने, तवल्ला उठाया, किब्रहू इस गुनाह का बड़ा बोझ, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये जो लोग इतना बड़ा झूठ और गुनाह बांध कर लाए हैं ना, ये एक बहुत बड़ी जमात है, यानी मुनाफिकीन की जमात का प्रोपेगेंडा है ये। और तवल्ला किब्रहू से मुराद सही बुखारी शरीफ में आता है किताबुत तफसीर में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं इससे मुराद अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल था जो मुनाफिकीन का सरदार था और इस सारे प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम का बानी था, जिसने इब्तिदा की थी इसकी, और बड़ा मुसलमानों में चर्चा करता, जगह जगह पर मुसलमानों में बातें बनाता, मुसलमानों को तैश दिलाता कि आपके पैगंबर की बीवी ऐसी है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमानों की हालत तो ये थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जब ऐसी बातें सुनते तो बहुत परेशान होते। बल्कि एक दिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी से पूछते हैं कि आप आयशा को कैसा पाती हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक अदना सी औरत हूँ, तो मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती, आयशा कैसे सोच सकती हैं? तो वो अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बिल्कुल, सफ़वान मुझसे अच्छे इंसान हैं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता तो वो कैसे सोच सकते हैं? और बिल्कुल आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो मोमिनों की माँ, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, यानी मुसलमान तो सबूत देते रहे इस बात का। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अली और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर भी इस मसले के बारे में तफ्तीश की। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कि वो बिल्कुल ये इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, यानी उनकी पाक दामनी का सबूत दे दिया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بے گناہی میں ثبوت دیں گے۔ البتہ آپ بریرہ سے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ بریرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ رہتی ہیں، وہ جانتی ہیں ان کے بارے میں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی بھولی ہیں کہ وہ آٹا گندھا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہیں، بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ یعنی ان میں تو ابھی بالکل بچوں والی آتی ہیں، وہ اس طرح کا گناہ کرنے کا سوچیں گی بھی کیسے؟ یعنی سب نے بے گناہی کا ثبوت دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، مسلمانوں کی جماعت وہاں پر اکٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ہو گیا ہے، ابھی وحی بھی نہیں آئی ہے اس معاملے میں، مسئلے نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا اللہ کے رسول، اگر وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے میرے قبیلے سے ہوا تو میں خود اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اور اگر کسی دوسرے قبیلے سے بھی ہوا تو آپ مجھے حکم دیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے میں دوسرے قبیلے کا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بالکل بھی آپ میرے قبیلے کا سر، یعنی آپس میں قبیلہ واریت ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر جو مسلمانوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی اس کو وہیں پر ختم کروایا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب بریت کا اعلان فرمایا تو فرمایا وَتَوَلَّا كِبْرَهُ، وہ شخص جو اس کا بڑا گناہ اٹھائے ہوئے ہے نا، وہ عبداللہ بن ابی منافق ہے جس نے اتنا بڑا گناہ بوجھ اٹھایا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے صرف 3 ہی لوگ ایسے تھے جو اس گناہ میں شریک ہوئے، یعنی جنہوں نے تائید کی۔ ایک حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھی، اور مستہ بن اثاثہ اور حسان بن ثابت۔ تو ان تینوں مسلمانوں کو کوڑے لگے، یعنی سزا حد ان پر مقرر، اور اس کے علاوہ تمام منافقین کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، ان کو دنیا میں جو ان پر حد قائم ہونی تھی وہ حد قائم کر دی گئی۔ لولا کیوں نہیں، اس جس وقت سمعتموہ تم نے سنا اس کو، ظنا تو خیال کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں سے، خیرن بہتر، وقالوا اور کیوں نہیں کہا انہوں نے، ھذا یہ تو افک مبین بہت بڑا گناہ ہے۔ لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لے آئے، علیہ اس الزام پر، باربعۃ 4 شہداء گواہ، فاذ لم پس جب نہیں، یأتوا وہ لائے، بالشہداء 4 گواہ، فاولئک تو یہی لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون وہی تو جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب یہ بات آئی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ گناہ ہے؟ ویسے تو الحمدللہ مسلمانوں کی حالت تو یہ تھی کہ سب ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان پریشان تھے، اور پریشانی کی بات تو ہے بھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، مومنین کی ماں ہیں، تو ماں کے بارے میں ایسی بات سننا بہت پریشانی اور تکلیف دیتی ہے۔ پریشان بھی تھے سب مسلمان، جن میں سے 3 مسلمان ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی ان کی تائید کر دی۔ حمنہ بنت جہش زینب بنت جہش کی بہن تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ زینب بنت جہش ہی تمام بیویوں میں سے ایسی تھی جو میری برابری کرنا چاہتی تھی، اور برابری کرتی بھی تھی، یعنی میری چوٹ کی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی کان اور اپنے آنکھوں کو میں پاک عائشہ کی طرف سے دیکھتی ہوں، میں بالکل بہتان نہیں لگاؤں گی، وہ ایک اچھی اور نیک خاتون ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے ان میں۔ جب ان کی بہن حمنہ بنت جہش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب تو موقع تھا، اب کیوں نہ تو نے اپنی سوکن کے بارے میں اس کی برائی کی اور اللہ کے نبی کے دل کو اس کے بارے میں برا کر دیا، یعنی ان کو بدگمان کر دیتی۔ تو انہوں نے فرمایا میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے پاک تصور کرتی ہوں۔ تو حمنہ بنت جہش پر بعد میں سزا لگی، اسی طرح حسان بن ثابت پر بھی، اور آخری عمر میں حضرت حسان بن ثابت کی بینائی چلی بھی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے آتے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ جس شخص نے آپ پر جو الزام لگا تھا اس میں تائید کی تھی، اس شخص کو ابھی بھی آپ اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دیتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیا اس کے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین لی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت تو وہ ہیں کہ جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام کی حرزہ رسائی کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حسان بن ثابت کو فرماتے کہ آپ ان کا جواب دیجیے، اور وہ اشعار کی صورت میں مشرکین کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور مستہ بن اساسہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، وہ غریب تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو غلہ وغیرہ بھجوایا کرتے، یعنی ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ میں آئندہ مستہ کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہم انشاءاللہ وہ آیت آتی ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یہ لوگ 4 گواہ لے آئے اس گناہ پر ثبوت کے طور پر، اگر یہ نہیں لائے تو سمجھ جائیں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، لمسکم، البتہ پہنچتا تمہیں، فیما، اس میں جو افستم، تم مشغول ہو گئے تھے، فیہ، جس جھوٹی بات میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تم پر تو یہ جتنی بڑی بات میں لوگ مشغول ہو گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب بھی تم پر نازل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہیں اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ جس وقت تلقونہ، تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس بات کو، بِأَلْسِنَاتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، ما، وہ بات کے، لیسا، نہیں تھا، لکم، تمہیں، بِہِ، جس کا، علم، کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم گمان کرتے تھے اسے، ہیناً، معمولی بات، وَهُوَ، اور حالانکہ وہ تو، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عظیم، بہت بڑی بات تھی۔ ولولا، اور کیوں نہیں، جس وقت سمعتموہ، تم نے سنا اس کو، قلتم، تو تم نے کہا، ما یکون، نہیں ہے لائق، لنا، ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم کلام کریں اس بات کے ساتھ، سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ھذا، یہ تو، بہتان عظیم، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، اللہ، اللہ، ان، یہ کہ تعودو، تم دوبارہ نہ پلٹ جاؤ، لمثلہ، اس جیسی بات کی طرف، ابدا، کبھی بھی، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ویبین اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیاں، واللہ، اور اللہ تو، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جو تم ایک دوسرے سے سن رہے تھے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو تھا نا، یہ اس بات کا بڑا چرچا کرتا اور چسکے لے لے کر بیان کرتا، بات کو بڑا چڑھا کر جگہ جگہ پر بیٹھ کر بیان کرتا اور پھر سائڈ پر ہو جاتا۔ مسلمان پریشانی کے عالم میں اس بات کو ایک دوسرے سے کرتے، ڈسکس کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس وقت تم تک یہ بات پہنچی تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ سبحانک اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بالکل بے گناہ ہیں، تم نے ایسا کیوں نہ کہا؟ اب آئندہ کبھی بھی اس جیسے کام یا اس جیسی بات کی طرف تم نہ پلٹنا، یعنی مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور ایسی اگر کوئی بات پہنچے تو فوراً، ایک مومنہ عورت کے بارے میں جب پہنچے تو فوراً کہہ دو کہ وہ بالکل بے گناہ ہے، اور اس بات میں بالکل بھی تم لوگ حصہ نہ لو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کہ پھیلے، الفاحشۃ، بے حیائی، فی الذین، ان لوگوں میں جو، آمنوا، ایمان لائے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے،
वअंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते हो। वलौला और अगर ना होता फजलुल्लाहि अल्लाह ताला का फजल अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह तो रऊफुन बहुत ज़्यादा शफकत करने वाला है, रहीम और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, वो लोग जो मोमिनों में बेहयाई को फैलाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो पसंद करते हैं कि बेहयाई फैले। फाहिशा से मुराद हर किस्म की बुराई है, वो ज़ुबानी हो, वो काम यानी कौली, फ़ेली, तकरीरी, हर किस्म की बुराई, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर किसी गलत बात को बयान कर देना या गलत काम करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे ही कुछ हालात पैदा कर देना, जैसे आजकल बेहयाई फैलाने के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले क्या करते हैं, ख़वातीन की उरियाँ तस्वीर बनाते हैं, आधे आधे कपड़े पहने हुए होते हैं उन्होंने, और क्या करते हैं वो कि उनकी तशहीर करते फिरते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। या फिर ऐसे ही जैसे एयर बस या फिर रोड बस हैं, इनमें देखें आप एयर होस्टेस रखी जाती हैं सिर्फ इस खातिर कि हमारा कारोबार बढ़े, यानी औरत को बतौर नुमाइश और बेहयाई के लिए वो सामने करते हैं। और यहाँ तस्वीर हैं उनकी, चेहरे नंगे हैं उनके, आधे आधे लिबास पहने हुए हैं। तो ये सब काम मुसलमानों के नहीं हैं। इस पर अल्लाह ताला अगर चाहे तो बहुत बड़ा अजाब नाजिल फरमा दे। इसीलिए अगर कोई ऐसा काम हमारे इर्द गिर्द हो रहा है तो हमने उसको रोकना है, और कोई भी ऐसा काम खुद भी नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, वो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरम हैं। और फिर मज़ीद फरमाया अगली आयत में, वलौला फजलुल्लाह, अगर अल्लाह का फजल ना होता ना, अल्लाह की रहमत ना होती तुम पर, तो तुम पर तो अजाब भी आ सकता था। लेकिन अल्लाह ताला रऊफुर रहीम है, शफकत करने वाले हैं, अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं।